نمبر 101، مرد اور عورت کے لیے بہترین خوشبو۔ عورت کے لیے کون سی خوشبو بہتر ہے، مرد کے لیے کون سی بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ۔ مرد کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جو خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ پوشیدہ ہو، یعنی خوشبو پھیل جائے اور اس کا رنگ کپڑے پہ نظر نہ آئے، کپڑے پہ داغ نظر نہ آئے اور خوشبو پھیل جائے، وہ مرد کے لیے بہترین خوشبو ہے۔ اور عورت کے لیے وخیر طیب النساء ما ظہر لونہ، جس کا رنگ ظاہر ہو، وخفی ریحہ، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے خوشبو لگائے تو وہ خوشبو کی مہک کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ غیر محرم کو اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ مرد ایسی خوشبو لگائے جو دور تک پہنچے، اس کا رنگ نہ ہو۔ عورت خوشبو لگائے اس میں رنگ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی خوشبو دور تک نہ پھیلے۔ مقصد یہ تھا تاکہ عورت کی طرف کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ اسلام نے عورت کو ہمیشہ پردے اور حیا میں رکھا، اور اس لیے رکھا تاکہ کوئی غیر اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو جو عورتیں سلف میں باپردہ رہتی تھیں، حیادار تھیں، اللہ بھی ان کی بڑی لاج رکھتا تھا، اور جو زندگی بے حیائی میں گزار دیتی، رب العالمین کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے فرمایا، میں تمہیں وہ عورت نہ دکھاؤں جو جنتی عورت ہے؟ انہوں نے کہا کون سی عورت ہے؟ تو ایک دفعہ ایک سیافام عورت گزر رہی تھی، کہا یہ جنتی عورت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ تو مرگی کے دورے کے دوران انسان اپنی حالت پہ نہیں رہتا، اس کو اپنے جسم کا پتہ نہیں چلتا، کپڑوں کی حیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عورت حضور کے پاس آئی، کہا میرے اوپر مرگی کا دورہ آتا ہے، اس دوران کبھی میرا سطر کھل جاتا ہے، کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو میں دعا کروں اللہ تمہیں صحت دے دے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور اگر تم چاہو تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خاتون نے کہا میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے، لیکن آپ اتنی دعا کیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، میرے سطر پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، بس اتنی دعا فرما دیں، باقی میں تکلیف پہ صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر جب کبھی اس پہ مرگی ہوتی تھی اس کا سطر نہیں کھلتا تھا، اس کی سطر پر جسم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا یہ وہ عورت ہے جس نے تکلیف پہ صبر کیا اور لسان نبوت سے جنت کی بشارت پائی۔ تو بہرحال بہترین عورت وہی ہے جو اپنی زندگی میں اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ جو عورت عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جو نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ جب اس کو پتہ چل جاتا کہ ایک عورت اس بیوی ہے تو وہ اس کی طرف غلط ہاتھ بڑھاتا، اگر پتہ چلتا بہن ہے تو چھوڑ دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی حضرت سارہ سے کہا کہ اگر یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کہہ دوں گا میری بہن ہے، چونکہ ہم ایمان کے رشتے میں بہن بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے اور یہ غلط ارادے سے ہاتھ نہ بڑھائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا، انہوں نے فرما دیا، لیکن وہ بدبخت تھا، اس نے جب ان کے حسن و جمال کا اس کو پتہ چلا، اس نے کہا میں تو اپنی خواہش پوری کروں گا اور یہاں سے ان کو جانے نہیں دوں گا۔ اپنے نوکروں کارندوں سے کہا، حضرت سارہ کو پکڑ لیا۔ اب جب ایک کمرے میں لے جایا گیا، حضرت سارہ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی، میرے قریب کوئی نہیں آیا سوائے میرے شوہر کے، یہ ظالم کو اے اللہ میرے اوپر مسلط نہ کرنا، فلا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، اس سے مجھے محفوظ رکھنا۔ بس یہ دعا کرنی تھی، ایک دم وہ شخص نیچے گرا اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تکلیف کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے لگا۔
پھر کہا مجھے معاف کر دو، یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر اس کا شیطان جاگ گیا، پھر غلط ارادے سے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، پھر وہ نیچے گر گیا۔ پھر دوبارہ کہا مجھے معاف کرو، یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے معاف کیا، پھر ٹھیک ہوا، پھر غلط ارادے سے بڑھا۔ انہوں نے پھر دعا کی، پھر نیچے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب وہ سمجھ گئے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، خدمت کے لیے ان کو باندی بھی حوالے کر دی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو میری گھر والی کی عزت کی حفاظت فرما۔ نماز کے دوران تھے، جیسے گھر والی باہر آئی، اشارے سے پوچھا کیا ہوا، نماز پوری کی، کہا اللہ نے میری عزت کی حفاظت کر دی اور اللہ نے خدمت کے لیے باندی بھی دے دی۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام پر مصیبت آتی تھی، نماز پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہ بھی جب کوئی تکلیف آتی تھی، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے تو اللہ کی مدد اترتی تھی۔ حضرت سارہ نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی مدد اتری۔ آج ہم پر مصیبت آتی ہے، ہم لوگ دائیں بائیں مزاروں پہ گھومتے نظر آتے ہیں، درباروں پہ گھومتے نظر آتے ہیں، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے نظر آتے ہیں، رب کے دروازے پر نہیں آتے۔ اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اور جو در در پہ جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جو ایک در پہ جھکتا ہے اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں نہیں لگواتا۔ آج دیکھیں مسجد غیر آباد ہے، آپ جائیں بازاروں میں رش ہے، ہوٹلوں میں رش ہے، ڈاکٹروں کے پاس رش ہے، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، حاملوں کے پاس رش ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ایک ہفتہ پہلے نمبر لینا ہے۔ ہسپتالوں میں جاؤ، بستر خالی نہیں ہے، ہر جگہ بھری ہے، مسجد خالی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا، اس وجہ سے آج اس پر حالات اور آزمائشیں آ رہے ہیں۔ تو بہترین انسان اور عورت وہی ہے جو اپنی عزت اور آبرو کی لاج رکھے۔ نمبر 102، لایانی اور بیہودہ اور عشق مجازی پر شعر و شاعری سے بچیں۔ شریعت نے اس اشعار کہنے کی اجازت دی ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت تعریف ہو، صحابہ اکرام کی عظمت ہو، اسلام کی عظمت ہو، دین کی ہو، وہ اشعار انسان کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ اشعار جس میں عشق معشوقی ہے اور غیر اللہ کی محبت ہے، لایانی ہے، اس سے اسلام نے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، اگر تم میں سے کسی ایک کا پیٹ بھر جائے قے اور الٹی کے ساتھ، یریہ خیر لہ ان یمتلئ شعرا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے پیٹ کو بھر لو شعر و شاعری سے۔ یعنی آپ نے فرمایا تمہارا پیٹ اگر بھر جائے پیپ سے، خون اور پیپ تمہارے پیٹ میں ہو بہتر ہے، لیکن تمہارے سینے میں اس طرح کے بیہودہ اشعار نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے انسان کوشش کرے لایانی اشعار سے بچے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بیہودہ غزلیں پڑھتے ہوئے، بیہودہ اشعار پڑھتے ہوئے، بیہودہ گانے سنتے ہوئے گزر جاتی ہے، اس سے آدمی بچے۔ اس میں بعض دفعہ ایسا مصرع بھی ہوتا ہے گانے میں جس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ایسے کلمات گانے کے ایسے اشعار کہہ دیتا ہے جس سے اس کے ایمان بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کبھی انسان ایسا کوئی ایسا کوئی جملہ نہ بولے۔ نمبر 103، بہترین لوگ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ایک بہترین عمل ہے، اللہ توفیق دے انسان خود بھی قرآن کی تعلیم سیکھے، قرآن پڑھنا سیکھے، دوسروں کو بھی قرآن کریم پڑھائے۔ تو ان کو اللہ کے رسول نے بہترین کہا۔ ہم لوگ تو عموماً قاری صاحب کو، مؤذن صاحب کو حقیر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پڑھانے والے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء ان کو سب سے بہترین شمار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ بہترین ہے جو سرکاری نوکر ہے، جو انگریز کا غلام ہے، جس کی تنخواہ 1,00,000 1.5 لاکھ ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ بہترین انسان ہے جو خدا کا کلام لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی خدمت کسی سے لے لے تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ انسان جتنے بچوں کو پڑھائے گا وہ آگے تک اجر و ثواب چلے گا اور وہ فضیلت کا سلسلہ اس کے لیے جاری رہے گا۔ نمبر 104،
بہترین انسان کی تین صفات، بہترین انسان کی تین صفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے اور آپ سے پوچھا، لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے تو ہم اس کو جمع کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے اللہ کے ہاں بہترین چیز کیا ہے، ہم اس کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جملے ارشاد فرمائے، افضلہ لسان ذاکر، سب سے افضل چیز وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی، وقلب شاکر، نمبر دو وہ دل جو اللہ کا شکر کرنے والا، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور وہ بیوی جو نیک اعمال پر اس کی مدد کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں سب سے بہترین چیزیں۔ نمبر ایک، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرے۔ انسان کی زبان کی مثال چمچ ہے، اور انسان کا دل اس کی مثال ہانڈی ہے۔ ہانڈی سے وہی چیز باہر آتی ہے، چمچ اسی چیز کو باہر نکالتی ہے جو ہانڈی میں موجود ہوتی ہے۔ اگر دل کی ہانڈی میں اللہ کی محبت ہے تو زبان کی چمچ پہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اگر دل کی ہانڈی میں دولت، دنیا، پیسہ ہے تو زبان پر بھی وہی چیز ہوگی۔ اس لیے اگر دیکھنا ہو کس انسان کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اس کی 10 منٹ کی گفتگو آپ کو بتا دے گی اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے تو اس کی بات بات میں اللہ رسول کا تذکرہ ہوگا، اور اگر اس کے اندر دنیا اور پیسے کی محبت ہے، عورت اور دولت اور عہدے کی محبت ہے، تو بات بات میں وہ اسی چیز کا ذکر کرے گا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا تذکرہ بار بار ہوگا، غیر اللہ سے ہوگی تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے بہترین چیز وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے۔ وقلب شاکر، وہ دل جو اللہ کا شکر کرے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ ایسا دل دے کہ انسان ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی یہ نعمت ہے شکر، کہ اللہ نے جو انسان کو صحت دی ہے، بدن دی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں۔ ایک بادشاہ اپنے محل پہ چڑھا، محل کا اس نے کھڑکی کھولی، محل سے نیچے دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس صرف پیاز ہے اور روٹی ہے، اور وہ پیاز کاٹ کے روٹی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ یہ بادشاہ چونکہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھا، اس نے دیکھا، اس نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی اور اس نے اپنی چادر لی، سر کے نیچے رکھی، وہیں فٹ پاتھ پر آرام سے سو گیا۔ پھر اٹھا، چادر کندھے پہ ڈالی، جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا، اس نے کہا تو بہترین انسان ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا یہ میرے پاس اتنا بڑا محل ہے، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنے میرے نوکر خادم، لیکن میرے پاس صحت نہیں ہے۔ میں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں، ایک لقمہ کھا نہیں سکتا۔ میں لقمہ ڈالتا ہوں، قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کہنے لگا میری یہ ساری دولت اور میرا یہ محل، میرے خدام، سب تم لے لو۔ اللہ نے جو تمہیں صحت کی نعمت دی ہے، نیند کی نعمت دی ہے، اور اندر کا استغنا دیا ہے، کاش یہ سب تم مجھے دے دو، کہ تم فٹ پاتھ پہ ہو لیکن بہترین حالت میں پیاز کے ساتھ روٹی کھائی اور الحمدللہ اپنی نیند سو رہے ہو، اور اللہ نے تمہیں صحت دی ہے۔ کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میری ساری سلطنت، دولت چلی جائے اور مجھے مل جائے۔ اس لیے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو تب قدر آتی ہے جب بیمار ہو جائے، ایک ہفتہ بخار ہو جائے، الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، دست ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کچھ نہ ہو، بس صرف 2 ٹائم کا کھانا، سوکھی روٹی ہو، صحت مل جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ شکر کی توفیق بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، وہ اپاہج ہے، معذور تھا، برس کی بیماری میں مبتلا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، اور جسم سے خون اور پیپ نیچے بہہ رہی تھی، زبان سے وہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تھا، لکنت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کی زبان پہ اللہ کا شکر تھا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اللہ کا شکر کرتے ہو حالانکہ تم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو، برس کی بیماری تمہیں ہے، مفلوج تم ہو، اندھے تم ہو، جسم سے تمہارے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، تم کس پہ شکر ادا کرتے ہو؟ یعنی کون سی نعمت ہے جس پہ شکر کرو؟ بظاہر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے جو میرے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے سب سے زیادہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اللہ نے اپنی محبت ڈالی اور مجھے اللہ نے صبر دے دیا، اس محبت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں اگر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دے، آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی راتیں گزر رہی ہوتی ہیں عشق معشوقی میں، محبوبہ کو فون کر رہا ہے، معشوقہ کو میسج کر رہا ہے، اس کے فون کے انتظار میں 2 گھنٹے بات کر رہا ہے، یہ 2 گھنٹے غیر اللہ کی محبت میں گزار دیے، پوری رات اس کی خاطر جاگ رہا ہے، گھنٹوں کالج یونیورسٹی کے باہر چوکوں چوراہوں میں کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ 10 منٹ اپنے رب کے لیے جاگتا، اللہ لوگوں کو اس کے قدموں میں لے آتا۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، وہ صرف بندے کی محبت اور چاہت اور طلب کو دیکھتا ہے۔ انسان گندگی میں پڑ گیا، اللہ نے اس کو گندگی میں چھوڑ دیا۔ یہ عشق معشوقی گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ جب دل پاک ہوگا اللہ اپنی محبت ڈالے گا۔ جس دل میں عورت کی دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہو اس میں اللہ اپنی محبت نہیں ڈالتا۔ انسان سمجھتا ہے میں حسین پہ عشق کر رہا ہوں، وہ حسین نہیں ہے، وہ اس کے پیٹ کی نجاست ہے۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں۔ ایک شخص اپنے مرید ہونے کے لیے گیا اپنے شیخ کے پاس۔ شیخ کے پاس اس کی باندی آتی جاتی تھی، کھانا لے کر آتی تھی۔ تو یہ جب شیخ کی خدمت میں گیا، باندی جب کھانا لے کر آئی تو اس نے باندی پہ نگاہ ڈالی تو باندی کو اللہ نے حسن دیا تھا۔ تو اب جب وہ اپنے شیخ کے پاس آتی تو یہ ساری توجہ اس پر ہوتی تھی، تو ہر ٹائم اس کو دیکھتا رہتا۔ شیخ کی طرف توجہ کم تھی، عبادت کی طرف توجہ کم تھی۔ شیخ کو پتہ چل گیا اس کی ساری توجہ عورت کی طرف ہے اور عبادت اور اعمال کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ شیخ نے اپنی اس باندی سے کہا، اس کو دوائی دی جس سے پیٹ میں درد اور دست ہو جائے۔ اس کو کہا یہ دوائی کھاؤ، اس سے اس کو خوب دست ہوئے۔ کہا یہ سارے دست تم ایک بڑے تھال میں جمع کرنا، جہاں بھی تمہیں دست آئے، پیٹ میں درد ہو، پاخانے کی ضرورت ہو تو تم بڑے تھال میں کر دینا، کہیں باہر نہ کرنا۔ 2-3 دن تک اس کو دست رہے۔ تو اب جب یہ دست زیادہ ہو گئے تو اس کی حالت تبدیل ہوتی گئی، جو حسن تھا وہ ختم ہو گیا، چہرے پہ چھائیاں شروع ہو گئی، رنگت تبدیل ہو گئی، چہرہ مرجھا گیا، صحت ایک دم بگڑ گئی، ہفتہ اور زیادہ ہوئے۔ انسان تو 3 دن بخار ہو، پیٹ میں درد ہو، حالت بدل جاتی۔ اب جب ہفتے کے بعد وہ باندی وہاں سے گزری تو اب مرید نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے جا کر شیخ کو کہا اب مرید نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا وہ تھال کہاں ہے؟ کہا وہ باہر فلاں جگہ پڑا۔ شیخ نے مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر گیا اور اس تھال کے پاس جس میں باندی گندگی کرتی تھی، پاخانہ، وہ اس کو دکھایا۔ کہا یہ وہ گندگی ہے جس سے تو عشق کرتا تھا، یہ وہ گندگی ہے جس سے تو محبت کرتا تھا۔ اس کے پیٹ سے اس گندگی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ جب تک یہ اس کے پیٹ کے اندر تھا تو تجھے اس سے محبت اور عشق تھی، جہاں جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ چند دن اس کو دست ہوا اور یہ گندگی باہر نکلی تو تو نے اس کی طرف نظر ڈالنا چھوڑ دی، معلوم ہوا تیری محبت یہ نجاست سے تھی۔ تو انسان جب گندا ہوتا ہے یہ نجاست سے تعلق ہوتا ہے۔ رب کی ذات تو سب سے پاکیزہ ہے، تو جب اللہ اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، غیر اللہ کی محبت دل سے نکال لیتا ہے۔ جس دل میں غیر اللہ کی محبت آ جائے وہاں رب کی محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے اصل ہے انسان اپنے دل کو صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رکھے۔ جس رب نے دل کو بنایا ہے اس دل میں اس کی محبت ڈالے۔ دیکھیں دنیا جمع کرنا منع نہیں ہے، دنیا انسان جمع کرے، پیسہ جمع کرے، منع نہیں ہے۔ یہی پیسہ نیکی کے کاموں میں، صدقہ جاریہ میں خرچ ہوگا۔ وہ منع ہے کہ دل میں پیسے کی محبت آ جائے۔ دنیا جمع کرنا منع نہیں، دنیا کمانا منع نہیں، بچوں کے لیے پیسہ جمع کرنا منع نہیں، دل کے اندر دنیا کی محبت لانا منع ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت نہیں اور اللہ نے دنیا دی ہے، وہ دنیا کو نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یتیموں مسکینوں پر، یہ تو بہترین انسان ہے کہ اللہ نے مال دیا اور خیر کے کاموں پہ لگا رہا ہے۔ اور وہ فقیر کہ جس کے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ تو
تو بہرحال ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ 3 صفات ہیں. دوسری صفت ہے دل اللہ کا شکر کرے. تیسری صفت وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، کہ ایسی بیوی جو نیک اعمال پر اس کی مدد کرے. ایسی بیوی جو نیک اعمال پر اس کی مدد کرے. اللہ اگر ایسی بیوی دے، یہ بہت بڑی قیمتی متاع ہے کہ جو نیکی کے کاموں پہ اس کا ساتھ دے. نماز کا ٹائم ہے، اس کو جگاتی ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ کر پانی گرم کر دیا، اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہے، اس کو جگایا، اٹھو تہجد کی نماز کا ٹائم ہے. بچوں کو جگایا نماز کے لیے، تلاوت کے لیے. بہترین عورت ہے. لیکن آج کی عورت کے ہاتھ میں تو موبائل ہے. وہ تو ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر گئی. نہ فجر اس نے پڑھنی ہے، نہ شوہر نے پڑھنی ہے. شوہر کے پاس اپنا موبائل، بیٹے کے پاس اپنا موبائل، بیٹی کے پاس اپنا موبائل. ایک گھر کی چھت کے نیچے ہو کر بھی سارے اجنبی ہیں. سب اجنبی ہیں، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور. جسم قریب ہیں، دل دور ہیں. جسم قریب ہیں، ایک ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، لیکن دل دور ہو گئے. پہلے ایسے ہوتا تھا، جسم دور تھے، دل قریب ہوتے تھے. آج دل دور ہو گئے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے، گھروں میں ہماری محنت نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کسی کو نیک بیوی دے جو نیکی کے کاموں میں مدد کرے، یہ بہت بڑی قیمتی متاع ہے. اس لیے سلف کی جو عورتیں تھیں وہ نیک تھیں. اللہ نے پھر ان کی اولادوں سے بڑا کام لیا. حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ بڑی نیک صالحہ تھی. واصل عثمانی کی کتاب ہے ماں، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا. حکیم محمد سعید کہتے ہیں ہماری والدہ سب سے زیادہ خوش اس پر ہوتی تھی جب ہم نماز پڑھتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوتی جب ہم سے نماز رہ جاتی تھی. اس نے ہمیں بچپن سے نماز کا عادی کیا. کہا جب بھی ہم آتے تو اپنی والدہ کو یا مصلی پر پاتے، یا ذکر کرتے پاتے، یا تلاوت میں پاتے. تو اس خاتون نے ایسی تربیت کی، اللہ نے پورے خاندان سے بڑا کام لیا. ہمدرد کے خاندان کو اللہ نے پھر خوب نوازا. تو پیچھے کردار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس ماں کا نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں گھر کے ماحول پہ محنت کرنی چاہیے. ہمارے ساتھی خود دیندار ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول دین کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے ہماری بیوی بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اس لیے انسان کوشش کرے خود دین سیکھے، علماء کے بیانات اپنے گھر میں بھی سنوائے، گھر کے اندر بھی تعلیم کا ماحول رکھے. جب یہ دین کی بات گھر والی تک، بچوں تک پہنچے گی، نسلوں میں دین آئے گا، تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. پھر ہماری بچی ہوگی اور اللہ اس کو دین سے نوازے گا. عربی کی ایک کتاب ہے حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ، اچھی موت اور بری موت. اس میں انہوں نے دونوں قسم کے واقعات لکھے. اس میں عرب کی ایک نوجوان بچی کا واقعہ لکھا جس کی 16 سے 17 سال عمر تھی، قرآن کریم کی حافظہ تھی. رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتی تھی. سحری کے بعد شروع کرتی، افطاری تک قرآن پورا ہو جاتا. ایک دن روزے کی حالت تھی تو والدہ نے کہا بیٹی آؤ افطاری کا وقت ہے. کام جی میں چاہتی ہوں قرآن پورا کر کے آؤں، تھوڑا سا باقی ہے. آخری پاؤ چل رہا تھا، تلاوت کرتی رہی. جب قرآن پورا ہو گیا، اب اس نے سجدے کرنے کے لیے، جو قرآن میں سجدے ہیں، تو وہ سجدے کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں گئی ہیں. اسی حالت میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں اللہ نے کیسی بہترین موت عطا فرمائی. پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا، سجدے کی حالت ہے، روزے کی حالت ہے، افطاری کا بابرکت وقت ہے، اور دنیا سے جا رہی. تو یہ ہے حسن تربیت. جب گھروں میں تربیت کا یوں ماحول ہوتا ہے، پھر بچیوں کی زندگی یوں گزرتی ہے. آج کا باپ تو بیٹی کو موبائل لا کر دیتا ہے. جو مارکیٹ میں نیا موبائل آیا، باپ نے بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا، گھر میں انٹرنیٹ لگا کر اس کو دے دیا، جس میں 20 قسم کے چینل موجود ہیں جو فحاشی اور یعنی اور بے حیائی پر مشتمل ہیں. باپ تو نوکری پہ گیا، اسے کیا معلوم کہ گھر میں ناسمجھ بہنیں اور بیٹیاں اس کو کتنا منفی استعمال کر رہی ہیں. اس لیے بہرحال یہ ایک بڑی نعمت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے ماحول پر زیادہ توجہ ہو تاکہ گھر والے دین پر آئیں. نمبر 105، سب سے بہترین عمل، سونے چاندی سے بہتر عمل ذکر اللہ ہے. سونے اور چاندی سے بہتر عمل اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین اعمال کی، وازکاھا عند ملیککم، اور ایسا عمل جو اللہ کے ہاں بڑا ہی پاکیزہ ہے، وارفعھا فی درجاتکم، جس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے،
وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور یہ بہترین ہے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور یہ بہتر ہے اس سے کہ تم دشمن سے جنگ کرو۔ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ تمہاری گردن ماریں اور تم ان کی گردن مارو۔ قالوا بلا، اے اللہ کے رسول ضرور بتاؤ یہ اتنا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنا اتنا بہترین عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سونے چاندی سے بہتر عمل ہے، دشمن کے مقابلے میں لڑنے سے بہتر عمل ہے، گناہوں کو پاک کرنے والا، درجات کو بلند کرنے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کا اصول بنائے، چلتے پھرتے ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھے۔ جب انسان اس میں اپنا وقت گزارتا ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے، زبان سے تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، کام میں برکت ہوتی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، کانوں میں گانے کی آواز چل رہی ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے فلم اور ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، جس ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، جس گاڑی میں کام ہے، جس جگہ کام ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ہے، اس لیے رزق میں برکت نہیں ہے۔ سلف یہ کوشش کرتے تھے اپنی اولاد کو ہمیشہ اس کا پابند بناتے کہ ان کی زبان پہ ذکر ہو یا تلاوت ہو۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، کہا میں نے دیکھا سب مردے قبروں سے باہر نکل کر کوئی چیز چن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور وہ نہیں جمع کر رہے۔ پوچھا یہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں جمع کر رہا؟ کہا یہ لوگ اپنے اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہے ہیں۔ کہا بھئی تو کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، مجھے روزانہ ایک قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے، مجھے اتنا وافر ثواب ملتا ہے، کسی اور کے ثواب کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تیرا بیٹا کون ہے اتنا نیک؟ اس نے بتایا فلاں بغداد میں ایک مارکیٹ ہے، اس میں شیرینی کی چیزیں فروخت کرتا ہے، میٹھی، وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں وہاں گیا، تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا، میں نے دیکھا واقعی ایک نوجوان ہاتھوں سے کام کاج کر رہا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن کی تلاوت۔ کیوں پڑھتے ہو؟ میرے والد نے مجھے حافظ بنایا، تو میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا حق ادا کروں۔ کہا کیا حق ادا کرتے ہو؟ کہا صبح دکان کھولتا ہوں، ہاتھوں سے کام کاج، زبان سے تلاوت، شام کو دکان بند ہوتی ہے تو میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ پوچھا کتنا عرصہ ہوا؟ کہا تقریباً 9 سال ہونے والے۔ 9 سال سے بیٹے کا معمول ہے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والد کو ایصال ثواب کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آگے والد کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو یہ عقل مند لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کی زبان پہ اللہ کے ذکر کو جاری کر دیا تھا کہ وہ خود دنیا میں نہیں تھے، بچے ان 106 نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے کلمے کو سب سے بہترین دعا بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین بات وہ ہے جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا 106 نمبر پر سب سے بہترین عمل وہ ہے چوتھے کلمے کا ورد کرنا۔ اس لیے انسان اس کو اپنے معمولات میں لے کر آئے کہ چلتے پھرتے چوتھے کلمے کا ورد کرے، اور اس کو اپنے اذکار میں لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو میں بھی پڑھتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اسی وظیفے کو پڑھتے رہے۔ تو چونکہ اس میں توحید کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اللہ کے لیے حمد و ثنا کا، اور ہر چیز کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ نمبر 107 بہترین عورت کی 3 صفاتیں۔
بہترین عورت کی 3 صفات ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور وہ تمہاری مخالفت نہ کرے نہ اپنی جان میں اور نہ مال میں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا جس عورت میں یہ 3 باتیں ہوں وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، یعنی جب بھی انسان گھر والی کی طرف نظر کرے اور اسے کسی بات کا حکم دے اور وہ فوراً اطاعت کرے تو سمجھو یہ بہترین عورت ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب تم کبھی اس کو کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ تیسری بات بیان فرمائی کہ وہ اپنی جان اور مال میں تمہاری مخالفت نہ کرے، یعنی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ گویا بہترین عورت کی 3 صفاتیں: اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور شوہر جب حکم دے اس کی اطاعت کرنے والی، اور جب شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یعنی وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ بہترین عورت ہے۔ حضرات سلف کی جو خواتین گزری ہیں ان میں اللہ نے یہی صفات رکھی تھیں کہ ان کی زندگی عبادت میں گزرتی تھی۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں ہے، یہ خاتون روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ ایام تشریق کے علاوہ، حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ ساری زندگی اس خاتون نے روزہ رکھنے میں گزاری۔ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، 15 سپارے تلاوت کرتی تھیں، اور نیند کے علاوہ بقیہ جو وقت ہوتا وہ نوافل میں اس کا گزرتا تھا۔ تو سلف کی عورتوں میں عبادت کا اللہ نے ایسا جذبہ رکھا تھا، اور سلف کی عورتوں میں ایک وصف تھا اپنی عزت اور آبرو کی بھی بڑی حفاظت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہا میں تمہیں ایسی عورت نہ بتاؤں جو جنتی عورت ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ کہا یہ جو سیافام عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا ایک موقع پر یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ حبشہ کی عورت تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ تو مرگی کے دورے کے دوران اس انسان اپنی حالت پہ نہیں رہتا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جسم سے کپڑا ہٹ جاتا۔ تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کرو اللہ مجھے شفا عطا فرما دے اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں تمہیں اختیار ہے، یا تو چاہو میں دعا کروں اللہ تمہیں شفا دے گا، اور یا نمبر 2 تم صبر کرو اور اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خاتون نے کہا میں صبر کروں گی تاکہ جنت مل جائے، لیکن آپ اتنی دعا فرمائیں کہ جب مرگی کا دورہ ہو تو میرے سطر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، میرا سطر نہ کھلے، میرے جسم پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، بے پردگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اس دن کے بعد اگر اس عورت پہ کبھی مرگی کا دورہ بھی آتا تھا تو اس کے سطر پر کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑتی تھی، جسم نہیں کھلتا تھا۔ تو حضور نے گویا اس عورت کو جنتی فرمایا تھا، تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے کہا یہ جنتی عورت ہے۔ تو بہرحال بہترین عورت کی یہ 3 صفات ہیں: اطاعت کرنے والی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ تو سلف میں ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں اور ابن جوزی نے ضم الہوا میں لکھا کہ ایک خاتون حج کے سفر پہ جا رہی تھی۔ اس دور کا ایک مالدار آدمی تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ حج کے سفر پہ جا رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کو بہت حسن و جمال دیا تھا، تو اس نے 300 اونٹ لیے اور کرائے پہ دینا شروع کر دیے۔ مقصد تھا کسی طرح یہ عورت بھی مجھ سے اونٹ کرائے پر لے لے۔
اس عورت کو چونکہ ضرورت تھی تو اس نے اپنے لیے اونٹ کرائے پہ لیا، تو اب جب وہ بھی حج پہ گئی تو یہ بھی ساتھ چلا۔ ایک جگہ پہ جب پڑاؤ ڈالا گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، سارے لوگ سو گئے، تو یہ جو شخص تھا جس نے سب کو اونٹ کرائے پر دیے تھے، تو رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے ہوئے اس خاتون کے اونٹ کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کے پاؤں کو ٹھوکر دی۔ ان کی آنکھ کھلی تو ان کو غلط ارادے سے دعوت دینے لگا۔ خاتون نے کہا باز آؤ، بدبخت آدمی ہو، حج کا سفر ہے اور تمہارے دل میں گناہ کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، سارے قافلے والے سو چکے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ خاتون نے اسی موقع پر ایک جملہ کہا اور ایک چیخ ماری۔ اس نے کہا کیا اللہ رب العزت کی آنکھ بھی سو گئی ہے؟ افنامت عین رب العالمین، رب العالمین کی آنکھ بھی سو گئی کہ اسے بھی پتہ نہیں ہے؟ بس ایک چیخ ماری غیر اختیاری طور پہ، وہیں نیچے گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنی عزت اور آبرو میں زندگی گزاری کہ یہ غلط ارادے سے میرے قریب کیوں آیا اور اس نے کیوں اس خواہش کا اظہار کیا؟ تو اللہ کا ڈر کتنا تھا، وہیں اس عورت نے اپنی جان دے دی۔ علامہ ابن جوزی نے ضم الہوا میں لکھا، ایک شخص کی بڑی زمینیں تھیں، زمین میں کاشتکار تھے، تو ایک دفعہ اس کو پتہ چلا کہ ایک کاشتکار کی بیوی کو اللہ نے حسن دیا، تو اس ذمہ دار نے کہا میں نے تیرے بچوں کی دعوت کی، آ جاؤ۔ تو وہ دعوت میں آ گئے کہ آج سیٹھ نے، مالک نے دعوت کی۔ جب وہ آئے تو اسے گھر میں بلایا، پھر اس نے اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تاکہ اس کا شوہر چلا جائے۔ وہ کام کے لیے گیا، بچوں کو ساتھ بھیج دیا۔ اب بند محل ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو یہ گیا اور سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ بند کرنے کے بعد کاشتکار کی بیوی کو گناہ کی دعوت دینے لگا اور اس سے کہا سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، اور جو تم چاہو گی میں تمہیں دوں گا، یعنی تمہاری چاہت کے مطابق تمہیں رقم اور عوض ملے گا، سب دروازے بند ہیں۔ خاتون نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، کہا میرے اور تیرے درمیان جو اللہ کا دروازہ ہے یہ بھی بند ہے۔ مخلوق سے تو نے دروازے بند کر دیے، کیا خالق کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ خالق بھی نہیں دیکھ رہا؟ اس نے کہا نہیں، وہ دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، خالق تو ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے۔ تو کہا خالق سے تجھے حیا نہیں آتی؟ پس یہ خاتون دروازے کی طرف دوڑی اور کھولا، اس پر ایسی ہیبت پڑ گئی کہ وہ نیچے گر گیا۔ پھر اس نے بھی توبہ کی، زندگی میں پھر کبھی گناہ کے کام کی طرف نہیں گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بہترین عورت کی صفات بیان کی ہیں وہ 3 صفتیں ہیں: اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، جان کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور اطاعت کرنے والی۔ نمبر 108، بہترین اسلام ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ بہترین اسلام کی خصلت ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ای الاسلام خیرن، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ بھوکھوں کو اور تم سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ تو سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال بیان فرمائے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا، یعنی کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو انسان کھانا کھلائے، فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا بہترین عمل ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے تمہارا اس سے تعارف ہو یا تعارف نہ ہو، جس مسلمان سے ملاقات ہو سلام میں پہل کی جائے۔ حضرات سلف میں اللہ نے یہ وصف رکھا تھا، دوسروں کو کھلاتے بھی تھے اور یہ وصف بھی تھا ہر آنے جانے والے پر سلام میں پہل بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے، تو بازار میں جاتے واپس آ جاتے، کوئی چیز خریدتے نہیں تھے۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ جاتے ہو آتے ہو کوئی چیز لیتے نہیں ہو؟ فرمایا میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ بازار میں مختلف لوگوں سے آمنا سامنا ملاقات ہوتی ہے تو میں ہر ایک کو سلام کر دیتا ہوں، تو حضور کی یہ جو سنت ہے اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے کہ بازار میں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، ہر ایک کو سلام کر دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی کو آدمی سلام کرتا ہے 30 نیکیاں ہیں، اگر دن میں 20 آدمی کو سلام کر دیا 600 نیکیاں مل گئیں، 30 آدمیوں کو سلام کیا 900 نیکیاں مل گئی۔ اس نیکی کی قدر تو تب آئے گی جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان محشر کے میدان میں
ماں باپ کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس جائے گا اور کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، اس وقت معلوم ہوگا نیکی کی قدر کتنی ہے۔ تو بہرحال بہترین وصف ہے انسان ہر ایک سے سلام میں پہل کرے۔ حدیث میں آتا ہے البادی بالسلامی بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 109، 3 بہترین صدقہ جاریہ۔ 3 بہترین صدقہ جاریہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، سب سے بہترین چیز جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا وہ 3 چیزیں۔ نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا، اور ایسا صدقہ کہ جس کا اجر اس کو پہنچ چکا ہو۔ نمبر 3، وعلم یعمل بہ من بعدہ، ایسا علم جو اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو انسان دنیا سے جائے بہترین چیز یہ ہے کہ 3 چیزیں چھوڑ کے جائے۔ ہم تو اس کو بہترین سمجھتے ہیں جو دولت چھوڑ کے جائے، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس چھوڑ کر جائے، کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا۔ حضور فرما رہے ہیں بہترین آدمی وہ ہے نمبر 1 جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ نیک صالح اولاد ہوگی، یہ جو بھی عمل کرے گی والد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، تو یہ انسان بہترین انسان ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں اولاد کو نیک بنائے، دین سے وابستہ کرے، قرآن و سنت کی تعلیم ان کو دے، تاکہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے بیٹا جو بھی عمل کرے اس کے لیے پورا پورا اجر و ثواب ہوگا۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بڑے تخت پہ بیٹھی ہے اور تخت کے نیچے سارے برتن ہیں اور وہ برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے برتن ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ عزت اور یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اس نے کہا میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے اور مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ یہ جو برتنوں میں دودھ رکھا ہوا ہے یہ سب ایصال ثواب ہے، اور اللہ نے یہ جو مجھے عزت دی ہے یہ میرے بیٹے کی تلاوت کی وجہ سے مجھے یہ عزت دی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ عقل مند لوگ تھے، اپنے پیچھے نیک اولاد کا صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ بچہ جتنا پڑھے گا ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ نے فرمایا بہترین چیز جو انسان چھوڑ کر جا رہا ہے وہ نیک اولاد ہے، اس لیے کوشش ہو زندگی میں اولاد کو دین سے وابستہ کیا جائے۔ آج سے چند مہینے پہلے ایک جگہ بیان تھا تو وہاں 19 طلبہ کا قرآن کریم حفظ ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں محتمم صاحب نے کہا کہ ایک بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اگر آپ چاہو تو آپ کو سنوا دوں۔ تو میں نے کہا سنوائیں۔ تو اس نے قرآن پڑھا، واقعی بہت اچھا پڑھتا تھا۔ تو اس بچے کے میں نے کہا والد موجود ہے آج کی نشست میں مجلس میں کہ اس کی جب دستار بندی ہوگی؟ انہوں نے کہا والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کتنے دن پہلے؟ کہا 3 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ اب وہ جو بچہ قریب تھا میں نے پوچھا بیٹا کتنا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ابھی گردان شروع کی ہے، روزانہ 5 سپارے گردان میں سناتا ہوں۔ تو اب یہ پھیرا بھی دیتا ہے، سناتا بھی ہے، تو کبھی 8 کبھی 10 سپارے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو کہا جب میری یہ تلاوت مکمل ہوتی ہے تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب تک پہنچا دے۔ اب یہ بچہ روزانہ 10 سپارے پڑھ کے ایصال ثواب کر رہا ہے، والد کی زندگی بھی بن گئی، اولاد کی زندگی بھی بن گئی۔ تو یہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اولاد پیسے جمع کرنے والی، دولت اکٹھی کرنے والی ہو جائے، اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ اولاد دیندار اور نیک ہو جائے۔ تو نیک لوگوں سے محبت رکھی جائے، نیک مجالس میں اسے لایا جائے، اچھی صحبت دی جائے تاکہ اولاد نیک بنے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ایسا صدقہ جاریہ جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، یعنی ایسا صدقہ کیا کہ اب یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی مسجد، کوئی رفاعی ادارہ، کوئی مدرسہ بنایا، جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب ملے گا۔ نمبر 3 علم سیکھا اور آگے پھیلا دیا، تو جب تک اس کے شاگرد ہیں پھر شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، یہ فیض چلتا رہے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
اسی طرح اگر اس نے تصنیف و تالیف کی، جتنے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بہترین صدقہ جاریہ یہ 3 چیزیں۔ نمبر 110، بہترین عمل نماز کا اہتمام اور وضو پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ نماز کا اہتمام کرنا اور وضو پر ہمیشگی یعنی ہمیشہ باوضو رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقیموا، تم لوگ دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارو، ولن تحصوا، اور تم ہرگز اپنے اعمال کو شمار نہ کرو، گنو نہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ کے ہاں نماز ہے، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو پر نہیں مداومت کرتا مگر مومن آدمی کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے، اس لیے کوشش ہو نماز کبھی ہم سے نہ چھوٹے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی بہترین عمل باوضو رہنا ہے، اس لیے جو آدمی باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ باوضو رہنے والا بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بچے شور کرو، اوپر ان کو منع کرو۔ باوضو رہنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ باوضو رہنے والے کو اللہ عبادت کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور ایک بہت بڑھ کر ثواب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے جو نمازی ہوتا ہے، بچہ ہو بڑا ہو، ایک تو صاف ستھرا رہتا ہے، لباس صاف رہتا ہے، شکل و شباہت صاف ستھری ہوتی ہے، تو اچھے ماحول کی وجہ سے اچھے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ تو بہرحال وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں آج تک یہ سلسلہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے ہاں گئے تو کہا مغرب کی نماز کا وقت قریب آنے والا تھا، تو اتنے میں بچے کھیلتے کھیلتے آئے، جب نماز کی اقامت ہوئی سب صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان لوگوں نے وضو نہیں کیا؟ کہا ہمارے سلسلے میں یہ بات شامل ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو 10 سال کے بعد ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، بغیر وضو کے نہیں ہوتے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ایک دفعہ ان کو دست کی بیماری تھی، بار بار آنا جانا تھا، سردی کا موسم تھا لیکن پھر وضو کرتے، پھر جاتے، پھر وضو کرتے، وضو ٹوٹتا پھر وضو کرتے، 17 مرتبہ ایک رات میں ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے 17 مرتبہ وضو کر کے کتاب کو ہاتھ لگایا۔ تو اس لیے ان لوگوں کے علوم میں برکت تھی کہ یہ پاکی کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس لیے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو یاد رہتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے انسان باوضو ہو۔ جتنا آدمی ناپاک اور نجس ہوتا ہے اتنے شیاطین جنات اس کے قریب آتے ہیں، جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے اتنے فرشتے اور صلحاء نیک ارواح اس کے قریب آتی ہیں۔ نمبر 111، مسواک کا اہتمام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خیر خصال الصائم السواک، بہترین خصلت ایک روزہ رکھنے والے کی وہ ہے مسواک کرنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے مسواک کو بہترین خصلت قرار دیا، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی جب بھی وضو کرے تو مسواک کا اہتمام کرے۔ شریعت کا مقصد ہے انسان کے منہ سے بدبو اور تعفن نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب انسان اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، تو بہتر ہے پہلے اپنے منہ کو گندگی سے ہر چیز سے صاف ستھرا کر کے آئے۔ اس لیے جتنا آدمی پاک ہوتا ہے اس کو ذکر کی تلاوت کی توفیق بھی زیادہ ملتی ہے، اور جو عموماً نجاستوں میں وقت گزارتے ہیں تو ان کو تلاوت اور ذکر کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اب شریعت نے کچا پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے مسجد آنے سے اس لیے منع کیا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی اگر منہ کی صفائی نہ کرے، آج کے دور میں مسواک نہیں کرتا، ٹوتھ برش نہیں کرتا، نسوار رکھتا ہے، گھٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، منہ سے اتنی بدبو ہے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے پیاز حلال چیز ہے، لہسن حلال چیز ہے، لیکن اس کے کھانے سے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو منع کیا ہے کہ تم یہ کھا کر مسجد مت آؤ۔ تو جو چیز حلال بھی نہ ہو تو اس کو اگر آدمی استعمال کر کے آئے اور دوسروں کو اذیت پہنچے تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسا لباس پہن کے آتے ہیں جس میں پسینہ ہوتا ہے، بدبو ہے، موٹر سائیکل کا مکینک ہے، جنریٹر کا مکینک ہے، گاڑیوں کا ہے،
دن بھر مزدوری کرنے والا ہے، پسینے کی بدبو ہے، ان میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن پاکیزہ لباس پہننا چاہیے۔ جیسے ہم کسی محفل میں، شادی میں کہیں جاتے ہیں تو صاف ستھرا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تب بھی تم زینت اختیار کر کے آؤ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور جسم سے تعفن اور بدبو ہے، تو بہرحال پاکی کا لحاظ رکھا جائے۔ 106